ایک قوم جس پر اللہ نے اپنی رحمت اور برکت برسا رکھی تھی، زرخیز زمین، بھرے ہوئے گودام، محل جو دھوپ سے چمکتے تھے، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا، اور پھر بھی ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال اور دولت نہ دیتا۔ تب اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، نہ تاج نہ لشکر، بس حق کے لفظوں کے ساتھ۔ یہ بت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ مگر جب اس قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور نبی کے صبر کا پیمانہ جھلس گیا، تو پھر آسمان نے فیصلہ سنا دیا، سمندر بولنے لگا، جہاں نہ زندگی کا یقین تھا نہ لازوالیت کا۔ وہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے حیرت انگیز اور سب سے امید بھرا واقعہ۔ نینوے آج کے عراق کے علاقے میں دجلہ دریا کے کنارے دنیا کے سب سے پرانے اور امیر شہروں میں سے ایک ہے۔ ایسا شہر جہاں زمین سونا اگلا کرتی تھی، دریا سے تجارت چلتی تھی، اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ تمہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا جب بکری مسالے لے کر بھاگ گئی۔ اسے زیادہ قیمت وصول کرنے کی سزا ملی۔ اللہ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دی تھیں جو بہت کم قوموں کو ملتی ہیں، مگر انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی، اور وقت کے ساتھ پھر سے غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئے۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، بتوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنا اور کہنا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اللہ کے بہت قریب تھے، ہم ان سے دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں اور دعا کا وسیلہ بنے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ اور یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سورہ الاحقاف میں آیا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اور وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہے، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اسی شہر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو۔ صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لوگ ہنس دیتے، ڈریں؟ پر کیوں؟ کوئی کہتا ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں ہوتے۔ تم جن بزرگوں کے بت بنا کر عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے۔ یونس، تم ہمارے بتوں کی گستاخی کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کے سربراہ نہ تو صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ بتوں کا ایک بہت بڑا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس مہینے اب تک 540 سونے کے سکوں کا منافع ہو چکا ہے۔ اب یونس کو کیسے بتائیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا منافع کیسے ہوگا؟ اور یہ سب کچھ دیکھ کر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ان کا مسئلہ صرف شرک اور عقیدے کا نہیں تھا بلکہ ایک بت کاروباری مفاد بھی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور وہ ہر بار انکار کرتے رہے۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ۔ اور یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، اور پھر ایک دن نبی کا دل بھر آتا ہے، یونس علیہ السلام شہر چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہی غلطی ہوتی ہے نہ وہ غلطی جو گناہ کبیرہ ہو بلکہ وہ جلدی جو اللہ کے نبی سے بھی ہو سکتی تھی، اجازت سے پہلے رخ موڑ لینا۔ اور یہیں سے واقعے کا سب سے خوفناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر شیشہ جیسا صاف، ہوا نرم، آسمان پرسکون، ایسا لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن آسمان کا رنگ بدلتا ہے، ہوا چیخنے لگتی ہے، لہریں کشتی سے اونچی، ملا چلاتا ہے، وزن کم کرو، کشتی ڈوب جائے گی۔ سمندر جیسے کسی ایک شخص کو مانگ رہا ہو، فیصلہ ہوتا ہے، کرا ڈالا جائے گا۔ نام نکلا یونس۔ یہ تو نیک آدمی ہے، دوبارہ ڈالو۔ سب حیران، دوبارہ یونس، تیسری بار یونس،
اب کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یونس علیہ السلام خود کہتے ہیں یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ نہ چیخنا، نہ بھاگنا، نہ شکوہ، اور خود کو سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لمحے پانی بند ہوتا ہے اور ایک ایسی مخلوق جس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا انہیں نگل لیتی ہے۔ وہ پورے جسم کے ساتھ اندھیرے میں چلے گئے۔ یہ اس مچھلی کا پیٹ تھا اور یہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے گہرا اندھیرا اور سب سے بڑی رحمت۔ ہر طرف اندھیرا اور ہر طرف تنہائی۔ یہیں سے یونس علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے میں جلدی کر گیا، میں نے اپنے رب کا انتظار نہیں کیا۔ اور پھر اس گہری تاریکی میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی جواب نہیں، صرف اقرار۔ تفسیر کے مطابق یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک رہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے مچھلی میرے بندے کو نقصان نہ پہنچانا اور اسے نرمی سے ساحل پر رکھ دینا، اور ایک ہی لمحے میں لازوال یقین زندگی میں بدل جاتی ہے۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیتی ہے، جسم کمزور، جلد نازک، مگر سانس چل رہی ہے۔ اللہ میدان میں ایک درخت اگاتے ہیں اور سایہ دیتے ہیں اور شفا دیتے ہیں۔ جس رب کی جلدی میں نافرمانی ہوئی وہی رب سب سے پہلے سنبھالتا ہے۔ اور دوسری طرف ننوا کے لوگ اب بھی خود غرض اور نافرمان تھے۔ اللہ کا فیصلہ ان پر آیا، آسمان گہرا اور بادل گھنے ہو گئے، ہوا تیز، بجلی چمک رہی تھی، سمندر کا پانی دریا سے بہہ کر شہر میں آ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے لیے صرف مذاق تھا وہ حقیقت کا طوفان بن چکا تھا۔ وہ سب لوگ شہر میں جمع ہو گئے اور ہر شخص، ہر عورت، ہر بچہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو فوراً۔ یا اللہ، ہماری طاقت، ہم نے گناہ کیا، ہماری گمراہی، ہمارا ظلم اور فخر، سب کے سب ہماری غلطی تھی۔ ہر طرف صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ہم غفلت کی نیند سو گئے تھے۔ تفسیر میں آیا ہے کہ اس وقت وہ سب روتے رہے اور مائیں اپنے بچوں کو رونے پر مجبور کر دیں تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو اور عذاب ٹل جائے۔ اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کے گناہوں اور توبہ کو دیکھا اور عذاب کو واپس لے لیا۔ سمندر کا پانی واپس چلا گیا، شہر بچ گیا، گھر، کھیت، بازار سب اپنی جگہ، اور جو لوگ رو رو کر دعا کرتے رہے ان پر اللہ کا فضل نازل ہوا۔ وہ قوم اب صرف اللہ کا ڈر اور عزت جانتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب یونس علیہ السلام تندرست ہوئے تو وہ قوم کے پاس واپس گئے۔ وہی قوم جو ہنس رہی تھی آج رو رہی ہوتی ہے، توبہ کر چکی ہوتی ہے، عذاب ٹل چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جسے اللہ نے ایمان کی وجہ سے بچا لیا۔ آج اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کا سمندر کتنا بھی طوفانی ہو، نوکری ڈوب گئی ہو، رشتہ ٹوٹ گیا ہو، ایمان کمزور لگتا ہو، اگر ہم بھی اندھیرے میں رو کر یہ کہہ دیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یاد رکھنا جس رب نے اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور پھر بچا لیا، ہمیں مشکل سے نکالنا اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ مسئلہ اندھیروں کو نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اندھیروں میں ہم کس کو پکارتے ہیں۔ ابھی کمنٹس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبسکرائب